اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، ان کے کچھ کام نہیں آئیں گے، نہ ان کے اموال نہ ان کی اولادیں من اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی۔ اولئک اصحاب النار، یہ حقیقتاً جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ایک بظاہر کون ہے؟ بظاہر تو محمد کے ماننے والے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ منافق کون تھے؟ اسلام کا دم بھرتے تھے، کہتے تھے ہم مسلمان ہیں۔ جو سورہ منافقون آئے گی اسی سلسلے میں، قسمیں کھاتے تھے، اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسولہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون۔ یہ منافق جو کہہ رہے ہیں جھوٹ کہہ رہے ہیں، حالانکہ بات تو کہہ رہے ہیں سچی ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، بات سچی کہہ رہے ہیں لیکن ہیں جھوٹے، اس لیے کہ ان کے دل میں آپ پر ایمان نہیں ہے۔ یوم یبعثہم اللہ جمیعا، جس دن کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو اٹھائے گا، فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ، تو وہ اللہ کے سامنے بھی اسی طرح کی جھوٹی قسمیں کھائیں گے جیسے کہ آج تمہارے سامنے کھا رہے ہیں۔ یعنی یہ کہ ان کی عادت جھوٹی قسمیں کھانے کی اتنی پختہ ہو جائے گی کہ تمہارے سامنے جس طرح کی جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، ایسی جھوٹی قسمیں اللہ کے سامنے کھائیں گے، وہاں بھی جا کر یہ چوکنے والے نہیں ہیں۔ یَحْلِفُونَ لَكُمْ، جیسے تمہارے یہ قسمیں کھاتے ہیں، یَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ، اور سمجھیں گے کہ ہم ہیں کسی نہ کسی بات پر، ہماری بھی کوئی حیثیت ہے، بہرحال ہم نے بھی کچھ نہ کچھ تو کام کیا تھا، ہم نے نمازیں پڑھی تھی، ہم نے روزے رکھے تھے، ہم نے آخر ایک وقت میں ہم اسلام قبول کیا تھا ہم نے۔ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْكَاذِبُونَ، آگاہ ہو جاؤ کہ وہ حقیقت میں جھوٹے ہیں۔ اِسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ، شیطان نے ان کو اپنے قابو میں کر لیا ہے، شیطان نے قابو پا لیا ہے ان پر۔ فَأَنْسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ، اور انہیں غافل کر دیا ہے، بھلا دیا ہے انہیں اللہ کی یاد۔ أُولَٰئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ، جان لو کہ یہ ہے شیطان کی پارٹی۔ یعنی شیطان کی پارٹی جو ہے، ایک تو وہ ہے کہ جو کھلم کھلا سامنے سے وار کرنے والے ہیں، مشرکین مکہ تھے، کھلم کھلا جو بھی کر رہے تھے حضور کے خلاف، کھلم کھلا اقدام تھا ان کا۔ انہوں نے اپنی گردنیں کٹوائیں اپنے باطل معبودوں کے لیے، اپنے دین کے لیے، اپنے جو بھی ان کے توہمات تھے ان کے لیے۔ ایک یہ تھے یہودی، اور تیسرے تھے جو مسلمانوں کے اندر یہ ففتھ کالمسٹ عنصر جو تھا، کہ جو منافقین پر مشتمل تھا۔ ان کا اور معاملہ کھل کر آئے گا مزید اگلی صورت میں، سورہ حشر میں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو مسلمانوں کے اندر ہوتے ہوئے حزب الشیطان کے اصل میں رکن تھے۔ اولئک حزب الشیطان الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، آگاہ ہو جاؤ کہ یہ شیطان کی پارٹی والے جو ہیں حقیقت میں یہی ہوں گے خسارے میں، یہی رہیں گے گھاٹے میں، یہی ہوں گے تباہ و برباد۔ اب یہ سائملٹینیس کنٹراسٹ ہے، جب حزب الشیطان کی یہ کارروائیاں اور ان کے یہ مختلف علامتیں بیان کر دی گئیں تو حزب اللہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاذلین، ابھی انہی کا ذکر جاری ہے۔ یقیناً وہ لوگ جو مخالفت کر رہے ہیں اور ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں، یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاذلین، یہ لوگ ہوں گے جو سب سے زیادہ ذلیل ہو کر رہیں گے، سب سے زیادہ ذلیل، اذل۔ اور سمجھ لیجئے کہ یہی بات سورہ نساء میں ہے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یقیناً منافقین جو ہے وہ آگ کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ اب وہ مضمون آ گیا ہے جو اس سے پہلے سورہ صافات میں بھی آ چکا ہے، اور بہت اہم ہے یہ مضمون، اور اہم مضامین میں نے کئی مرتبہ عرض کیا، قرآن مجید میں کم سے کم 2 جگہ ضرور ہوتے ہیں۔ کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، اللہ نے طے کر دیا ہے، لکھ دیا ہے، میں لازماً، میں اور میرے رسول غالب آئیں گے۔ سورہ صافات میں ہم پڑھ چکے ہیں، وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، یہ بات تو ہماری طرف سے پہلے ہی سے طے شدہ ہے کہ جنہیں بھی ہم رسول بنا کر بھیجیں گے ان کے بارے میں ہمارا یہ قانون ہے، اٹل ہے۔ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ، کہ یقیناً ان کی مدد کی جائے گی۔ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، وہ تو ہمارا لشکر ہے، حزب اللہ ہے، ہماری پارٹی ہے، رسول اور اس کے ساتھی وہ تو ہماری پارٹی ہے، ہمارا لشکر لازماً غالب آئے گا۔ یہاں بھی فرمایا ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاذلین، وہ تو نہایت ذلیل ہوں گے
کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی، اللہ نے لکھ دیا ہے کہ میں اور میرے رسول غالب آ کر رہیں گے، ان اللہ قوی عزیز، بے شک اللہ تعالیٰ زبردست ہے، زور آور ہے۔ اب اس میں جو لٹمس ٹیسٹ آ رہا ہے حزب اللہ میں ہے کون، اس میں جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ کہ اپنے سابقہ رشتوں کو، چاہے وہ باپ ہو، بیٹا ہو، بھائی ہو، حلیف ہو، دوست ہو، اگر وہ ایمان نہیں لایا اور آپ کے ایمان کی تلوار نے آپ کے اور اس کے درمیان کے رشتے کو کاٹ دیا، تب تو آپ حزب اللہ میں ہیں، اور اگر وہ رشتہ جو ہے لگا رہا آپ کے ساتھ تو آپ حزب اللہ میں نہیں ہیں۔ لٹمس ٹیسٹ یہ یکسو ہونا۔ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ، تم نہیں پاؤ گے ان لوگوں کو جو حقیقتاً ایمان رکھتے ہوں اللہ پر اور یوم آخر پر کہ وہ محبت کر رہے ہیں ان سے جو مخالفت کرتے ہیں اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ سیدھی سی بات ہے۔ ایک وہ کفار ہیں جو انرٹ ہوں، پیسو ہوں، آپ کے خلاف کوئی اقدام نہ کر رہے ہوں، اسلام کے خلاف کوئی، ان کا معاملہ علیحدہ ہو جائے گا، یہ سورہ ممتحنہ میں آئے گا۔ لیکن وہ لوگ جو ایکٹیو ہیں، ریزسٹ کر رہے ہیں، اسلام کے خلاف جدوجہد کر رہے ہیں، اگر ان کے ساتھ بھی کوئی دوستی کا رشتہ ہے تو پھر حزب اللہ سے آپ خارج ہو گئے۔ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ، نہیں پاؤ گے تم کسی بھی شخص کو جو ایمان رکھتا ہو اللہ پر اور یوم آخر پر کہ وہ محبت کی پیگیں بڑھا رہا ہو ان سے کہ جن کی مخالفت ہے اللہ سے اور اس کے رسول سے۔ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، خواہ وہ ان کے باپ ہوں، او ابناہم یا ان کے بیٹے ہوں، او اخوانہم یا ان کے بھائی ہوں، او عشیرتہم یا ان کے رشتہ دار ہوں۔ اب وہی نوٹ کر لیجیے آیت سورہ توبہ کی آیت نمبر 24، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ۔ اللہ کی محبت کے تو آپ بڑے دعوے کر سکتے ہیں، رسول کی محبت کے، رسول کے عشق کے بڑے بڑے دعوے آپ کر سکتے ہیں، لمبے لمبے جلوس نکال سکتے ہیں، بڑی بڑی محفل بیعت منعقد کر سکتے ہیں، نعتوں کے اندر زمین آسمان کے کلامیں ملا سکتے ہیں۔ اصل میں جو ٹیسٹ ہوگا کہ واقعتاً اللہ سے اور اس کے رسول سے محبت ہے یا نہیں ہے، تو جہاد فی سبیلہ سے ہوگا، وہ تو ٹھوس شے ہے۔ تو اگر وہ 8 چیزوں کی محبت ان 3 چیزوں کی محبت سے بڑھ گئی، فتربصوا، تو جاؤ اور انتظار کرو، حتی یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ ایسے ناہنجاروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تقریباً اس کی ہم بدن آیت ہے یہ، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح منہ۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان لکھ دیا ہے۔ لکھ دینا کسی چیز کا پختہ کر دینا، طے کر دینا، لکھ دیا ہے، نقش فی الحجر، جیسے کہ پتھر میں لکیر ہو جائے، ایسا اللہ نے اس کو لکھ دیا ہے۔ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور پھر ان کی مدد کی ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے، اپنے غیب کے فیض سے، روح سے۔ اب یہ روح فرشتہ بھی ہو سکتا ہے، یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام بھی ہو سکتا ہے، تو جو بھی اللہ کی طرف سے جو غیر مرئی جو بھی مدد آتی ہے وہ سب روح ہے۔ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، اور وہ داخل کرے گا انہیں ان باغات میں جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی اور جس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی ہو جائیں گے اور اللہ ان سے راضی ہو جائے گا، یا یوں کہیے کہ وہ اللہ سے راضی ہو چکے اور اللہ ان سے راضی ہو چکا۔ اولئک حزب اللہ، اب یہ آیا ہے کنٹراسٹ، وہ حزب الشیطان، یہ حزب اللہ۔ اولئک حزب اللہ، یہ ہے اللہ کی پارٹی، اللہ کی جماعت۔ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، آگاہ ہو جاؤ کہ یقیناً اللہ کی جماعت جو ہے وہی فلاح پانے والی ہے، اللہ کی پارٹی ہی کے لیے آخری کامیابی ہے۔ یہ مضمون اس سے پہلے سورہ مائدہ میں بھی آ چکا، فإن حزب اللہ هم الغالبون۔
وہاں آیا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، اللہ کی پارٹی ہی غالب آ کر رہے گی۔ لیکن دنیا میں غالب آ جانا در حقیقت اگرچہ یہ بڑی کامیابی ہے، لیکن سب سے بڑی کامیابی تو وہ فلاح ہے۔ اولئک الا ان حزب اللہ هم المفلحون، وہ انہیں کو فلاح ملنے والی ہے کہ جو اللہ کی پارٹی سے متعلق ہوں گے۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم، آمین یا رب العالمین۔